السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے سالوں تک نیند مسلط کر دی۔ اب کانوں پر نیند مسلط کرنے کے متعلق میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کانوں پر ایسا حجاب طاری کر دیا، ایسے ساؤنڈ بیریئرز کریٹ کر دیے جس کی وجہ سے ان کے کانوں تک کوئی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب انسان سوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور جب اس کے کانوں میں کسی قسم کی آواز نہیں آتی تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس پر نیند مسلط ہوتی ہے۔ اور انسان کی جب نیند منقطع ہوتی ہے تو اس کے کانوں میں کسی آواز کے پہنچنے سے منقطع ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نیند کے ساتھ کانوں کا تعلق ظاہر فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ شخص صبح تک سوتا رہتا ہے اور نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث 1144، صحیح مسلم میں حدیث 774، سنن النسائی میں حدیث 1607 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث 1330۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی، اور جمع کا صیغہ وارد کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت سالوں تک ان پر نیند مسلط فرمائی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عادت کو مبہم رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھہرے رہنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے۔ یہ آیہ نمبر 12 کا ترجمہ ہے۔ تو اس آیت کے جو الفاظ ہیں ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تو اس آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے کہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا۔ لیکن اس ترجمے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کو اٹھانے سے پہلے اللہ کو علم تھا تو یہ کیوں رکھا کہ ہم جان لیں کہ دو جماعتوں میں سے کس کو ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ یاد تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی تو علام الغیوب ہے، جو علام الغیوب ہے اس کو تو ہر شے کا علم پہلے سے ہے، تو اس لیے یہاں پر علم بمعنی علم ظہور لیا جائے گا، یعنی اللہ تو ازل سے اس چیز کا عالم ہے، لیکن ابھی اس بات کو دوسروں پر ظاہر نہیں کیا گیا، تو اللہ نے اپنے علم سے اس چیز کو ظاہر کیا ہے۔ دو جماعتوں میں سے اب کون سی جماعت کو ان کے ٹھہرنے کی مدت کا زیادہ علم ہے۔ اب چند مترجمین کو ہم دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے اس آیہ مبارکہ کے ترجمے کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیخ محمود حسن، آپ کا تعلق دیوبند سے ہے، آپ نے یوں ترجمہ کیا کہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فریقوں میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے۔ اسی طرح دیوبند ہی کے اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان دونوں گروہ میں کون سا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ اور ابو العلا مودودی صاحب یوں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ اور پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا کہ پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہ میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے۔ تو آپ اگر غور کریں تو ان تمام مترجمین نے ایک ورڈ جو اس آیہ میں آتا ہے اس لنعلم، اس کا لگ بھگ تقریباً سملر ترجمہ کیا، تاکہ معلوم کریں یا تاکہ دیکھیں، جس سے بہرحال یہ اشکال ہوتا ہے کہ ان کو اٹھانے سے پہلے کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ دو جماعتوں میں سے کس کو ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ یاد تھی۔ تو اس ضمن میں تحقیق یہی ہے کہ علم بمعنی انکشاف بھی ہے اور علم بمعنی اظہار بھی ہے، اور یہاں پر علم بمعنی اظہار ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خود تو علم ہے لیکن وہ دوسروں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کس کو ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت زیادہ یاد ہے۔
اس لیے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہاں پر کچھ اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ غلام رسول سعیدی صاحب کرتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 668 ہجری کے، الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 10 صفحہ 326 پر لکھتے ہیں کہ لِنَعْلَمَ، یہ جو ورڈ اس آیہ نمبر 12 میں آتا ہے، لِنَعْلَمَ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز وجود اور مشاہدے میں آ جائے، یعنی ہم اس چیز کو بحیثیت موجود بالفعل جان لیں، ورنہ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت کو ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت زیادہ یاد ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ دو جماعتیں کون سی تھیں، تو جامع البیان کے جز نمبر 15 صفحہ 257 اور 258 پر آتا ہے کہ علماء نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک جماعت وہ بادشاہ ہیں جو یکے بعد دیگرے آ کے تخت پر آئے، اقتدار میں آئے، اور دوسری جماعت سے مراد اصحاب کہف ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو غار کی مدت قیام کے متعلق ان کے اپنے درمیان اختلاف ہو گیا، اور اس سے مراد ان کی دو جماعتیں ہیں۔ اور فرہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ان کی مدت قیام کے متعلق اختلاف ہو گیا، اس سے مراد ان کی دو جماعتیں ہیں۔ حضرت مجاہد کا ایک اور قول یہ آتا ہے کہ دو جماعتوں سے مراد ایک مسلمانوں کی جماعت ہے اور دوسری کافروں کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ فرمایا۔ تو اب جو لوگ اس واقعے کی نسبت اس طرف کرتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کہیں سے حاصل کیا، اہل کتاب سے حاصل کیا اور پھر اسے قرآن میں شامل کیا، تو استغفر اللہ العظیم اس کا رد اللہ نے یہی فرما دیا کہ یہ وہ واقعہ ہے جو تمہارا رب تم سے بیان کر رہا ہے اور حق کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، یہ رب کی طرف سے آئی ہوئی انفارمیشن ہے، کسی شخص سے کاپی کی ہوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اب اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں کہ ان کے غار میں قیام کی مدت کے متعلق دو جماعتوں کے مختلف قول تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو ان کے متعلق کچھ نہ کچھ علم تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ پھر ان کے متعلق فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو از خود ایمان لائے تھے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں کسی واسطے کے بغیر ایمان ڈال دیا تھا۔ اچھا، کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شاہ دقیانوس کے خاندان میں دو آدمی تھے جو مومن تھے، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اور ان کے نام بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، یندروس اور رایاش۔ اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اصحاب کہف کے نام، نسب، خاندان اور جو کچھ ان کے متعلق ہمیں پتہ ہے وہ ایک تختی پر لکھ دیں۔ یہ لکھنے کے بعد تانبے کے صندوق میں تختی کو رکھ کر انہوں نے ایک بنیاد میں صندوق کو اس خیال سے دفن کر دیا کہ قیامت سے پہلے ممکن ہے اہل ایمان کا کوئی گروہ اس جگہ پر آ جائے اور اس تحریر کو پڑھ کر ان کو اصحاب کہف کا واقعہ معلوم ہو جائے۔ تو اس کے بعد کئی سال گزر گئے، کئی صدیاں گزر گئیں، ایک کے بعد ایک مختلف بادشاہ آتے رہے، اصحاب کہف غار میں رہے اور صندوق دفن۔ عبید بن عمیر کا بیان ہے کہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو گلے میں طوق اور ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے، زلفیں چھوڑ دی تھیں۔ ایک شکاری کتا ان کے ساتھ تھا، کسی بڑے تہوار کے موقع پر بند سج کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے اور ساتھ میں ان بتوں کو بھی لے لیا جن کو پوجتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا۔ ان میں سے ایک وزیر بھی تھا۔ سب در پردہ مومن تو ہو گئے، لیکن ہر ایک نے دوسرے سے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا اور ہر ایک نے دل میں طے کر لیا کہ ان کافروں کے ساتھ مجھے نہیں رہنا چاہیے، کہیں ان کے جرائم پر آنے والا عذاب مجھ پر بھی نہ آ جائے۔ غرض سب الگ الگ ہو گئے۔ پہلا ایک جا کر کسی درخت کے سائے میں تنہا بیٹھ گیا، دوسرے نے اس کو تنہا بیٹھے دیکھا تو خیال کیا کہ شاید اس کی حالت بھی میری طرح ہی ہو گئی ہے، اس لیے زبان سے ظاہر کیے بغیر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر تیسرا بھی اسی خیال سے آیا اور دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سب جمع ہو گئے۔
پھر ایک نے ایمان کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے دوسرے سے کہا آپ حضرات یہاں کس غرض سے جمع ہوئے ہیں؟ دوسرے نے بھی یہی پوچھا اور تیسرے چوتھے، غرض سب کا یہی سوال تھا۔ پھر دو دو کی ٹکڑیاں بنا کر انتہائی رازداری کے ساتھ ایک نے دوسرے پر حقیقت ظاہر کی اور معلوم ہوا کہ سب مومن ہیں۔ پہاڑ میں قریب ہی غار تھا، سب نے مشورہ کر کے اس کی طرف رخ کیا اور غار میں چلے گئے۔ شکاری کتا بھی ساتھ تھا اور اندر جا کر سو گئے تو 300 سے زائد برس تک سوتے رہے۔ قوم والوں نے ان کو تلاش کیا لیکن اللہ نے غار کو نظروں سے غائب کر دیا اور تمام نشانات محو کر دیے۔ مجبوراً ان کے نام، نسب، خاندان ایک تختی پر تحریر کیے اور لکھ دیا کہ فلاں فلاں اشخاص جو فلاں فلاں عمراء یا بادشاہ کے بیٹے تھے، فلاں بادشاہ کے دور حکومت میں فلاں سال فلاں مہینے کھو گئے اور تلاش کے بعد بھی نہ ملے۔ پھر یہ تختی سرکاری محافظ خانے میں رکھ دی گئی۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ مر گیا اور صدیاں گزرتی گئی۔ یہ ایک اور اس ضمن میں روایت آتی ہے۔ اچھا، محمد بن اسحاق دو گروہوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کو جب کئی سو سال گزر گئے اور مختلف حکومتیں بدلتے بدلتے ایک شخص جس کا نام بیدوسیس تھا وہ حاکم ہوا، اور اس کی حکومت کو جب 68 سال گزر گئے تو لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ مومنوں کا تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور قیامت کو حق جانتا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو اللہ اور قیامت کا منکر تھا۔ بیدوسیس کو یہ پھوٹ اور گمراہی کا پھیلاؤ دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ وہ اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا، گریہ زاری کیا کرتا تھا کہ باری تعالیٰ اس معاملے کو میرے لیے آسان کر، اہل حق کو اہل باطل کے اوپر غلبہ دے، اور باری تعالیٰ اس معاملے کو عیاں کر دے تاکہ میں ان کو کنونس کر سکوں کہ زندگی ختم ہونے کے بعد جب موت آتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے، میدان حشر بھی ہے۔ یہ نہیں مانتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی ہو کر پھر کھڑے ہوں گے۔ بہرحال اہل باطل کا یہ کہنا تھا کہ حشر جسمانی نہیں ہوگا بلکہ صرف روحانی ہوگا، اور دنیاوی زندگی ہی میں یہ جسم ہوگا۔ بیدوسیس نے ان لوگوں کو بلوایا جن کے متعلق خیال تھا کہ وہ ائمہ حق اور اصحاب خیر ہیں۔ جب وہ آئے تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بھی قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ جب گمراہی کا یہ عالم دیکھا کہ جن پر تکیہ تھا کہ جو ائمہ حق سمجھے جاتے تھے ان کا بھی یہی حال ہے، تو بادشاہ ایک کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر لیا، فقیرانہ لباس زیب تن کیا، راکھ بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت کی اور گریہ و زاری کی، دعا کرتا رہا کہ الہی ان لوگوں میں تفرقہ پڑ جانے سے یہ معاملہ بڑا ہی عجیب ہو گیا ہے، کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے بیدوسیس کی دعا قبول کر لی اور اصحاب کہف کی حالت کو ظاہر کر دیا اور ان کو منکرین قیامت کے خلاف بطور دلیل پیش کیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا کہ منکرین قیامت کو بطور دلیل کچھ دکھایا جائے تاکہ انہیں قیامت پر یقین آ جائے، اور اس کی مرضی بھی کہ مسلمانوں کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر مجتمع ہو جائے۔ بہرحال جب اصحاب کہف اٹھے تو ایک دوسرے پر کوئی ایسی علامت نہیں دیکھی جس سے ان پر کوئی بات ظاہر ہو۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دقیانوس کا زمانہ چل رہا ہے، وہ ہماری جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اتنی بات ضرور تھی کہ وہ یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ہم آج کچھ زیادہ سو گئے ہیں، اس لیے آپس میں پوچھنا شروع کر دیا کہ کتنی دیر سوئے ہو۔ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 سے کم دن۔ بہرحال وہ کہنے لگے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے تم کتنی دیر سوئے تھے۔ نماز کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، تملیخہ ہے اور ان کے پاس سب کا خرچ تھا، کہا باہر جاؤ اور اس ظالم بادشاہ کے سامنے نہ آنا، لوگوں سے کوئی بات چیت نہ کرنا، بس وہ جو حال معلوم کرتے ہو وہ حال معلوم کر لینا، پکڑ دھکڑ میں نہ آنا، اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر لاؤ۔ بہرحال تملیخہ چھپتے چھپاتے شہر میں داخل ہوئے کہ کوئی انہیں پہچان نہ لے۔ ان کو تو خبر ہی نہیں تھی دقیانوس کو مرے ہوئے 300 برس گزر گئے۔ شہر کے دروازے پر پہنچے، دروازے کے اوپر نظر پڑی تو ایسی علامتیں دکھائی دی کہ ایمان والوں کو یہاں آزادی ہے۔ علامات سے اس بستی کا ایمانداروں کی بستی ہونا ظاہر ہو رہا تھا، لیکن عجیب تعجب اور حیرت قدے میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال پھر اس دروازے کو چھوڑ کر شہر کے کسی اور دروازے کی طرف گئے، وہاں بھی ویسی علامتیں دیکھیں جو پہلے دروازے پر تھیں۔ خیال کیا کہ یہ وہ شہر ہی نہیں، کوئی دوسرا شہر ہے جو میری شناخت میں نہیں آ رہا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے پایا تو وہ لوگ بھی غیر نظر آئے۔
پھر پلٹ کر پہلے دروازے کی طرف آئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور شہر معلوم ہوتا ہے، پر یہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں کی جو نشانیاں تھیں جنہیں ہم چھپا چھپا کے رکھتے تھے آج وہ ہر طرف آیا ہیں۔ کیا میں سوتے میں ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں، یا کہ یہ کوئی حقیقت ہے؟ آخر اپنی چادر سر پر ڈالی اور شہر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے بازار میں پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا۔ ان کے دل میں اور زیادہ ڈر پیدا ہوا اور یقین کر لیا کہ میں راستہ بھول کر کسی اور ہی جگہ نکلا ہوں۔ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے، کل شام تو سوائے چند آدمیوں کے اس سرزمین پر حضرت عیسیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ آج صبح کیا بات ہو گئی کہ جس سے سنتا ہوں وہ بے دھڑک عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ شاید میں کسی انجان شہر میں آ گیا ہوں، مگر ہمارے شہر کے قریب تو کوئی اور بستی ہی نہیں تھی۔ پھر ایک جوان سے ملاقات ہوئی اور اس سے تملیخہ نے اس شہر کا نام پوچھا تو اس جوان نے کہا، اس شہر کا نام تو افسوس ہے۔ تملیخہ نے دل میں کہا، شاید میں بے عقل ہو گیا ہوں، اب تو میرے لیے یہی مناسب ہے کہ یہاں سے نکل جاؤں، اس سے پہلے کہ میری بے عزتی کی جائے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے یا مارا جاؤں۔ پھر ذرا ہوش آئے تو کہنے لگے، قبل اس کے کہ لوگ مجھے پہچان لیں یہاں سے بہت جلد نکل جانا ہی مناسب ہے۔ یہ سوچ کر فوراً نان بیچنے والوں کے پاس گئے، چاندی کا ایک سکہ جو ساتھ لائے تھے نکال کر نان والے کو دے کر کھانا مانگا۔ نان والے نے روپیے لے کر اس کو غور سے دیکھا، مہر اور سکے کی ضرب پر نظر کی اور تعجب کیا، پھر ایک اور آدمی کی طرف اس کو پھینک دیا، اس نے بھی غور سے دیکھا۔ اس طرح چند آدمی دیکھنے لگے، ایک دوسرے کی طرف پھینکنے لگے، وہ دیکھ کر تیسرے کی طرف پھینکتے۔ اب ان لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی پرانے زمانے کا گڑا ہوا کوئی پوشیدہ دفینہ اس شخص کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ پھر تملیخہ نے جو وضع قطع لی ہوئی تھی وہ بھی غریبوں کی لی ہوئی تھی تاکہ پہچان میں نہ آئے۔ تو اب ان لوگوں کے درمیان سکہ جو تملیخہ نے انہیں دیا تھا گفتگو کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اب تملیخہ ڈر بھی رہے ہیں، وقت بھی گزر رہا ہے، کھانا بھی نہیں مل رہا، بجائے اس کے کہ ان سے اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ان کی طرف اور لائم لائٹ آ گئی ہے۔ تملیخہ نے ان لوگوں کی گفتگو سنی لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے، کہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے پہچان تو نہیں گئے، کہیں دقیانوس کے پاس تو نہیں لے جائیں گے۔ اسی اثنا میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور تملیخہ کو انہوں نے پہچاننے کی کوشش کی مگر ان کو پہچان کوئی نہ سکا۔ اب تملیخہ ان لوگوں سے ڈرتے ڈرتے کہنے لگے، مجھ پر مہربانی کرو، تم نے میرا روپیہ بھی لے لیا اور کھانا بھی نہیں دیا، اب مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، روپیہ بھی تم ہی رکھ لو، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ پوچھا، اے شخص تو کون ہے اور یہ چھپا ہوا خزانہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو جب تک ہمیں راز نہیں بتائے گا ہم تجھے جانے نہیں دیں گے۔ تو بہرحال یہ معاملہ بڑھتا بڑھتا حاکم کے پاس چلا گیا اور انہوں نے اسے کہا تملیخہ سے کہ دیکھو اگر تم ہمیں صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو تم کو ہم حاکم وقت کے پاس لے جائیں گے، اس کے سپرد کر دیں گے اور پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کے ہم رسپانسبل نہیں ہیں۔ اب تملیخہ سوچ رہے ہیں کہ جس سے بچنے آیا تھا وہیں پھنستا چلا جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اے شخص خدا کی قسم اب تو ہم سے چھپا کے نہیں رکھ سکتا۔ تملیخہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان باتوں کا کیا جواب دوں، میں تو وہی سکے لے کے آیا ہوں جو گھر سے لایا تھا اور باقی لوگ بھی گھر سے لائے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ تو اب بات کچھ سمجھ میں آتی نہیں تھی۔ غرض شہر کے تمام باشندے چھوٹے بڑے جمع ہونے لگ گئے اور تملیخہ کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ آدمی اس شہر کا رہنے والا ہے ہی نہیں، ہمیں تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ اب تملیخہ ڈر کے مارے خاموش ہیں، بات ہی نہیں کرتے، لیکن یہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کے باپ بھائی اور قریبی رشتہ دار جو اس شہر میں موجود ہیں وہ ضرور ان کی مدد کو آئیں گے، آخر کوئی تو ہو جو مجھے پہچان لے۔ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں لیکن لوگ انہیں پکڑ کر لے جانا چاہ رہے تھے، دوسری طرف چھڑانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا، ایک اور بعض کتابوں میں آتی ہے کہ اس شہر میں دو لوگ بڑے اثر و رسوخ والے تھے، بڑے نیک تھے، ان کا نام، ایک کا نام تھا اریوس اور ایک کا نام تھا اشتیوس۔ تو تملیخہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کو پکڑ کے دقیانوس کے پاس لے جائیں گے، لیکن وہ لے گئے انہیں شہر کے ان دو حاکموں کے پاس جن سے تملیخہ بالکل واقف نہیں تھے۔ راستے میں گھر والوں کے انتظار میں دائیں بائیں دیکھتے جا رہے تھے اور لوگ انہیں عجیب سے سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون دیوانہ ہے۔ تملیخہ نے روتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ اللہ تو آسمانوں اور زمین کا الہ ہے، آج میرے دل میں صبر ڈال دے اور اپنی طرف سے میرے ساتھ جبرائیل امین کو بھیج دے یا کوئی غیبی مدد جو ان ظالموں سے مجھے بچا لے۔ اب
تملیخہ آنسو بہا رہے ہیں، دل میں کہہ رہے ہیں دوستوں سے مفارقت ہو گئی، میں ان سے بچھڑ گیا، جو کچھ مجھے پیش آیا کاش اس کی اطلاع انہیں بھی ہو جائے۔ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، دل ہی دل میں باتیں کیے جا رہے ہیں کہ لوگ دو نیک حاکموں یعنی اریوس اور اشتیوس کے پاس انہیں لے گئے۔ جب تملیخہ نے دیکھا کہ مجھے دقیانوس کے پاس نہیں لے جایا گیا ہے تو ہوش درست ہو گئے اور رونا رک گیا۔ اریوس اور اشتیوس نے روپیہ لے کر دیکھا اور اچنبھے میں پڑ گئے اور دریافت کیا کہ اے شخص، جو خزانہ تمہیں ملا ہے وہ کہاں ہے؟ تملیخہ نے کہا مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، یہ پیسے میرے باپ دادا نے مجھے دیے ہیں، دیکھو اس پر اسی شہر کے نشان ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں ہوں، کل میں نے کیا دیکھا تھا اور آج کیا دیکھ رہا ہوں۔ حاکم نے پوچھا تم کون ہو؟ تملیخہ نے جواب دیا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا اچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور تم کو کوئی پہچاننے والا بھی ہے؟ تو تملیخہ نے اپنے باپ کا نام بتا دیا، لیکن شہر میں کوئی بھی نہیں تھا جو اس نام کی کسی شخص کو جانتا ہو۔ حاکم نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ بتاؤ۔ تملیخہ نے سر جھکا لی اور سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ تو ایک شخص بولا یہ دیوانہ ہے، دوسرا بولا نہیں دیوانہ نہیں ہے، چھوٹنے کے لیے دیوانہ بننے کا ناٹک کر رہا ہے۔ حاکم نے تملیخہ کو سخت نظروں سے دیکھا اور کہا کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے اور تیری اس بات کو مان لیں گے کہ یہ سکہ تجھے باپ دادا سے ملا ہے؟ اس کی جو ضرب ہے اور اس کے جو نقوش ہیں یہ تو 300 برس سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ تم تو ایک جوان آدمی ہو، نوجوان لڑکا ہم سے باتیں بنا کر ہماری ہنسی اڑانا چاہتا ہے۔ کیا ہم نے ایسی دھوپ میں بال سفید کیے ہیں؟ اس شہر کے تمام دفینے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان میں کوئی درہم و دینار اس ضرب کا ہے ہی نہیں۔ میرا خیال ہو رہا ہے کہ تجھے سخت سزا دے کر قید کر دینا چاہیے۔ اب حاکم کی یہ بات سن کر تملیخہ نے کہا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی وہ سچ سچ بتا دوں گا۔ حاضرین نے کہا پوچھو، ہم تم سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ تملیخہ نے کہا دقیانوس بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا آج روئے زمین پر ہمارے علم کے مطابق اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ بہت پرانے زمانے میں دقیانوس بادشاہ تھا، وہ مر گیا، اس کو مر کے کئی 100 سال گزر گئے ہیں۔ تملیخہ نے کہا تو یقیناً معاملہ یہ ہے کہ میں راہ بھٹک گیا ہوں، کوئی شخص مجھے سچا نہیں جانے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم چند جوان دین اسلام پر قائم تھے، بادشاہ نے ہم کو بت پرستی پر مجبور کیا، ہم نے انکار کیا، کل شام ہی بھاگ کر نکلے اور غار میں جا کر سو گئے، صبح کو اٹھے ہیں، کھانا خریدنے آ رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ دقیانوس کو مرے ہوئے کئی سال گزر گئے، کئی 100 سال گزر گئے۔ کوہ بیجلوس کے غار میں تھے ہم، آؤ آج بھی ہم وہیں بیٹھے ہیں، آؤ میں تمہیں اپنے ساتھیوں سے ملاتا ہوں۔ تملیخہ کی یہ بات سن کر اریوس، اشتیوس اور شہر والے چھوٹے بڑے سارے لوگ اصحاب کہف کو دیکھنے کے لیے تملیخہ کے ساتھ چل پڑے۔ ادھر اصحاب کہف کے پاس کھانا لے کر جب تملیخہ واپس نہیں پہنچے اور مقررہ مدت سے زیادہ وقت گزر گیا تو انہوں نے بھی یہ خیال کرنا شروع کیا کہ ہو نہ ہو تملیخہ پکڑے گئے ہیں اور پکڑ کر دقیانوس کے پاس لے جایا گیا ہے انہیں، اور وہ یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ انہیں لوگوں کی آوازیں اور گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دینے لگی تو فوراً سمجھ گئے کہ لگتا ہے ظالم دقیانوس کو پتہ چل گیا ہم کہاں ہیں، اسی لیے اس نے بندے بھیجے ہیں جو ہمیں بھی گرفتار کر لیں گے۔ تو فوراً نماز کو کھڑے ہو گئے اور نماز کے بعد ایک نے دوسرے کو دعائے سلامتی دی اور حق پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ پھر آپس میں کہا کہ چلو اپنے بھائی تملیخہ کے پاس چلے، وہ ظالم دقیانوس کے پاس ہمارے پہنچنے کے انتظار میں ہوگا۔ سو غار کے اندر سامنے کے رخ پر بیٹھے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اریوس اور ان کے ساتھی غار کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور تملیخہ آگے بڑھ کر روتے ہوئے اندر آئے اور ان کو روتا دیکھ کر اصحاب کہف نے ان سے حالات دریافت کرنے شروع کیے تو تملیخہ نے ساری بات ان کو بتا دی۔ اس وقت سب کی سمجھ میں آیا کہ اس پوری مدت میں اللہ کے حکم سے وہ سوتے رہے، اللہ ہم کو ایک نشانی اور قبروں سے مردوں کو اٹھانے کی ایک دلیل بنانا چاہتا ہے۔ یہ بات ان پر کھل گئی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت حق ہے، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ جو اللہ 300 برس تک سلانے کے بعد بیدار کر کے اٹھا سکتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے، کیونکہ نیند بھی تو ایک قسم کی موت ہی ہے۔ تملیخہ کے پیچھے اریوس بھی اندر پہنچ گئے۔
اچھا، وہ صندوق بھی مل گیا، برآمد ہو گیا، جس کے اندر وہ تختیاں ملیں جن پر وہ عبارتیں لکھی تھیں، جن میں ان نوجوانوں کے نام بھی تھے اور ان کی تفصیلات بھی تھیں۔ ان کے نام جو تفسیر بغوی میں آتے ہیں، جو اس روایت میں موجود ہیں، ان کے نام تھے مخشلمینا، تملیخا، مرتونوس، بشرتونوس، بیربوس، دیومس اور یاتنومس۔ تو بہرحال یہ انفارمیشن جو ہے ان لوگوں تک پہنچی، تمام حضرات کو یہ تحریر پڑھ کر بہت تعجب ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے جس نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ پھر اریوس اور اس کے ساتھی غار کے اندر اصحاب کہف سے جا کر ملے۔ اصحاب کہف بیٹھے ہوئے تھے، چہرے نور سے دمک رہے تھے، ان کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے تھے۔ اصحاب کہف کی اس حالت کو دیکھ کر اریوس اور اس کے ساتھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی حمد بیان کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے اریوس اور اس کے ساتھیوں کو اپنی ساری کی ساری داستان سنائی۔ اریوس نے ایک قاصد اپنے دیندار بادشاہ بیدروس کے پاس بھیجا اور تحریر کیا کہ آپ فوراً آ جائیں تاکہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانی آپ بھی دیکھ لیں جو اللہ نے آپ کے دور سلطنت میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نمودار کی ہے۔ 300 برس مردہ رکھنے کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو ایک دفعہ پھر زندگی بخشی ہے۔ بادشاہ نے جو ہی اطلاع سنی اس کا سارا غم جاتا رہا، اللہ کی بزرگی بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ بھی اس ارادے سے یہاں آنے کے لیے چل پڑا۔ ملک والوں کو بھی اس کی اطلاع ملی تو سارے لوگ افسوس شہر آ گئے اور سب بیدروس کے ساتھ غار کی طرف چل دیے۔ بیدروس کو دیکھ کر اصحاب کہف خوشی سے کھل پڑے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ بیدروس ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور دو زانو ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور زمین پر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس سے کہا، اب رخصت فی امان اللہ، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہو، اللہ آپ کو اور آپ کی حکومت کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ ہم آپ کو اور آپ کے ملک کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور باقی لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور اصحاب کہف اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس چلے گئے اور سو گئے، اور اس دفعہ پھر جو سوئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا۔ بادشاہ نے ان کو کپڑے اڑا دیے اور حکم دیا کہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ سونے کے صندوقوں میں رکھ دیا جائے۔ جب رات ہوئی اور بادشاہ سو گیا تو خواب میں اصحاب کہف نے آ کر اس سے کہا، ہم کو سونے چاندی سے نہیں پیدا کیا گیا تھا، مٹی سے بنایا گیا تھا، ہم مٹی ہی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے قیامت تک ہم کو مٹی پر اسی حالت میں چھوڑ دو جس حالت میں ہم غار کے اندر تھے۔ قیامت کے دن اللہ ہم کو اسی مٹی سے اٹھائے گا۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ نے ساری لکڑی کے صندوق بنوا دیے اور صندوقوں میں انہیں رکھوایا، سونے کے صندوقوں سے نکلوا کے ان لکڑیوں کے صندوقوں میں رکھوا کر پھر انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے ان کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا اور خوف کی وجہ سے کوئی ان کو دیکھ بھی نہ سکا، نہ غار کے اندر جا سکا۔ بادشاہ نے غار کے دروازے پر نماز کے لیے ایک مسجد بنوا دی اور ہر سال وہاں خوشی منانے کے لیے جمع ہونے کا حکم دیا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تملیخا کو جب بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو تملیخا نے جواب دیا، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، فلاں آدمی ہوں، فلاں جگہ پر میرا گھر ہے، فلاں فلاں لوگ میرے رشتہ دار ہیں۔ کل شام میں یہاں سے نکلا تھا تو کسی نے نہ تملیخا کو پہچانا نہ ان ناموں کے آدمیوں کو جن کا ذکر تملیخا نے کیا تھا۔ بادشاہ نے پہلے کبھی سنا تھا کہ پرانے زمانے میں کچھ نوجوان تھے جن کے نام محافظ خانے کے اندر کسی تختی پر لکھے ہوئے تھے۔ تملیخا کی بات سن کر انہوں نے وہ تختی منگوا کر دیکھی اور ناموں کو پڑھا تو ثابت ہوا کہ تملیخا کا نام بھی اس میں موجود ہے۔ باقی لوگوں کے متعلق تملیخا نے کہا یہ میرے ساتھیوں کے نام ہیں۔ اس پر بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر تملیخا کی نشاندہی کے لیے چل پڑے اور غار کے دروازے پر پہنچ کر تملیخا نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ پہلے میں اندر جا کر ان کو یہ خوشخبری دے دوں، کیونکہ اگر آپ لوگ اندر گئے تو وہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، سمجھیں گے کہ دقیانوس کے لوگ آ گئے ہیں اور انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ تو تملیخا اجازت ملنے کے بعد اندر گئے اور غار والوں کو خوشخبری دی۔ خوشخبری سنتے ہی پھر اس کے بعد وہ سارے معاملات ہوئے اور ایونچولی اللہ نے پھر ان کی روحیں قبض کر لی اور بادشاہ یا ان کے ساتھیوں کی نظروں سے اللہ نے پھر ان لوگوں کو اوجھل کر دیا، کسی کو ان کا نشان اور راستہ بھی نہ ملا۔ اسی لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض مقامات پر اس بات کا بھی اشارہ کیا ہے۔
اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غار میں جانے کی کوشش کی تھی، جیسا کہ امام ابن ابی شیبہ نے، ابن المنذر نے، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہ کی معیت میں شام کی طرف مدیق کے ایک غزوے میں شرکت کی۔ ہم اس غار کے پاس سے گزرے جس میں اصحاب کہف تھے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ کاش ہمارے لیے ان کا انکشاف ہو جاتا تو ہم دیکھ لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی اس سے روک دیا جو آپ سے بہتر ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر تم جھانک کر انہیں دیکھو تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہو، اور تم پر اس منظر کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو جائے کہ تم ہیبت سے بھاگ کھڑے ہو۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، میں ان کے متعلق جاننے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے چند لوگوں کو بھیجا اور انہیں کہا کہ جاؤ اور غار کے اندر داخل ہو کر دیکھو۔ تو وہ گئے، جب غار کے اندر داخل ہوئے تو اللہ نے ان پر ایسی ہوا چلا دی جس سے انہیں باہر نکال دیا۔ ابن عباس کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ ایک جابر بادشاہ کی مملکت میں رہتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، اس نے لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا۔ یہ نوجوان شہر میں رہتے تھے، جب انہوں نے بادشاہ کی طرف سے سختی دیکھی تو وہ اس شہر سے نکل گئے۔ اللہ نے انہیں ایک غیر مقرر جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم کہاں، وہ ساری بات کے بعد وہ اس بات پر جمع ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال اس واقعے کو پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں، اس روایت کو اور کچھ اور تفصیلات کو۔ آپ کے سامنے یہ ساری روایتیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف روایتوں میں مختلف تفصیلات آتی ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کو واقعے کے متعلق صحیح طریقے سے علم ہوگا۔ ان ساری تفصیلات کو میں جمع کر کے ایک ہی واقعہ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن پھر مختلف روایات رکھنے سے پھر آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ واقعے کا لب لباب تو آپ جانتے ہیں، لیکن مختلف واقعات میں کچھ مختلف تفصیلات آتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔